شعبان کی 15ویں شب برات کی رات تھی وہ، اور کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے، اور کتنوں کو بخشتا ہے؟ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبرستان جانا اس رات کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اس حدیث کو کس نے لکھا ہے؟ امام ترمذی نے لکھا ہے جامع ترمذی میں۔ اس وہابڑے سے پوچھو امام ترمذی بھی شیعہ تھے کیا؟ کچھ بھی منہ میں آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان یعنی شب برات کی حقیقت سنے مناظر اہل سنت حضرت علامہ فاروق خان رضوی صاحب کو۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک رات حضور میری باری میں تھے، لیکن اچانک آدھی رات کو میں نے دیکھا، میری نیند کھلی تو دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے، سرکار بستر سے غائب تھے۔ تو مجھے خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری بیوی کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ تو میں حضور کی تلاش میں نکلی، اور ازواج محترات کے کمرے بالکل ایک کے بازو ایک لگے ہوئے تھے، بالکل ایک کے بازو ایک۔ فرماتی میں ہر کمرے کے قریب سے گزرتی مگر حضور کی موجودگی کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ حدیث میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن شارح نے حدیث بڑا پیارا بات بیان کرتے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ گزر رہی ہے، دروازے کھٹکھٹا کے پوچھتی نہیں ہے کسی سے کہ آپ کے گھر میں حضور ہے کیا، آپ کے گھر میں حضور ہے کیا۔ ایک گھر کے کمرے کے پاس آتی ہے تو کچھ رکتی ہے، پھر آگے بڑھ جاتی ہے، دوسرے کمرے پہ آتی ہے، دیکھتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کیسے محسوس کر رہی تھی کہ حضور ہے یا نہیں، رات کا وقت ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ ایک جگہ فرماتی ہے کہ میں حضور کو، سرکار کو خوشبو سے پہچان لیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور جس راستے سے گزر جاتے تو کیا ہوتا، وہ راستے مہک جایا کرتے۔ بے شک بے شک۔ تو میں نے حضور کی خوشبو نہیں دیکھا، سمجھ لیا کہ حضور یہاں تشریف فرما نہیں ہے۔ تو فرماتی ہے پھر خیال آیا آپ مسجد نبوی میں گئے ہوں گے اور حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو کہتی ہے میں مسجد میں داخل ہوئی تو حضور مسجد میں بھی نہیں تھے۔ تو پھر مجھے بڑی فکر ہوئی کہ حضور کہاں چلے گئے آخر۔ تو کہتی ہے کہ پھر خیال آیا کہ حضور کو میں قبرستان میں دیکھ لوں۔ تو جنت البقیع قبرستان بالکل حضور کے روضے کے قریب، حجرے کے قریب تھا۔ وہاں گئی تو آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا آقا قبروں کے بیچ درمیان میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ جاتی اور سلام عرض کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ حضور نے اپنے چہرے اقدس کو پھیرا ان کی طرف اور کہا اے عائشہ تم نے کیا یہ گمان کیا کہ اللہ کا نبی تم پہ ظلم کرے گا، تمہاری حق تلفی کرے گا اور تمہاری باری میں کسی اور کی بیوی کے پاس چلے جاؤں؟ تو کہتی ہے اللہ کے نبی میرا یہ خیال نہیں تھا، اصل میں نے آپ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا تو مجھے آپ کی فکر لاحق ہوئی۔ اللہ کے نبی اتنی رات میں آپ قبرستان میں کیوں آ گئے؟ ارشاد فرمایا مجھے جبریل نے آ کے ابھی خبر دی اور اس رات کی فضیلت یہ بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ بڑی برکت والی رات ہے، شعبان کی 15ویں شب برات کی رات تھی وہ، اور کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے، اور کتنوں کو بخشتا ہے؟ بنو کلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بنو کلب کیا تھا؟ یہ قبیلہ تھا، یہ بھیڑے چرانے والا قبیلہ تھا، بھیڑے چراتے تھے۔ اور ان کی بھیڑے کتنے تھی؟ اہل عرب لکھتے ہیں کہ جب یہ اپنی بھیڑوں کو لے کر قبیلے والے نکلتے اور پہاڑوں پہ جب ان کی بھیڑیں بکھر جاتی تو جب دور سے دیکھا جاتا تو سوائے بھیڑوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کیا بات ہے۔ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں بھیڑیں ہی بھیڑیں ہوتی تھی۔ تو آقا کہتے جو ان کے بھیڑیں ہیں بنو کلب کی، ان کی بھیڑوں کے جو بال ہیں ایک ایک بال کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس رات میں اس لیے یہاں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے دعا کروں تاکہ اللہ میری دعا سے گناہگاروں کی شفاعت اور بخشش میں اور اضافہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو قبرستان جانا اس رات کیا ہے؟ سنت رسول۔ سنت ہے۔ اب اس حدیث کو کس نے لکھا ہے؟ امام ترمذی نے لکھا ہے جامع ترمذی میں۔ اس وہابڑے سے پوچھو امام ترمذی بھی شیعہ تھے کیا؟ کچھ بھی منہ میں آیا بک دیتے، سب شیعوں کی روایت ہے۔ ابے تو شیعہ کی پیداوار ہے۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے لکھا جلد نمبر 1 صفحہ 156، امام ابن ماجہ نے بھی لکھا اس کو صفحہ نمبر 100 پر، امام احمد ابن حنبل نے لکھا جلد 6 صفحہ نمبر 238 پر، اسی حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے لکھا جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 پر، شعب الایمان میں امام بہقی نے لکھا جلد 3 صفحہ 379 پر۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ فاروق خان رضوی صاحب، بدعقیدے ہمیشہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ہم دلیل پہ دلیل دیتے رہتے ہیں، لیکن
وہ مانتے نہیں اور ہم دلیل دینے سے پیچھے ہٹتے نہیں. اس لیے ان خارجیوں کی باتوں میں نہ آئے. بہت فضیلت ہے اس رات کی. راتوں کو عبادت کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرے. اگر یہ بیان آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں.